بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں سارے پاکستانیوں کو، مسلم امہ کو میری طرف سے خیر کی دعا، اور اللہ رب العزت کرۂ ارض پہ اپنی مہربانیاں جاری رکھے۔ آج بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ میں سب سے پہلے گیا تھا اسلام آباد کے جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، ایک پٹیشن لگی تھی جس میں 2 جولائی کی شام کا جو ہم کر رہے ہیں احتجاج مہنگائی کے خلاف، اس میں پوری قوم شریک ہو رہی ہے۔ آپ کو میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں اپنی طرف سے، عمران خان کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے۔ اس کی اجازت لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر کے پاس تھی جو پینڈنگ رکھی جا رہی تھی، تو ہم ریٹ پٹیشن میں چلے گئے۔ انہوں نے آرڈر کیا کہ صبح پیش ہو جائے۔ امید ہے کہ وہ آرڈر جو آج ہوا ہے اس کا نتیجہ درست نکل آئے گا۔ وہاں سے جب میں فارغ ہوا تو میں مشکل سے گھر پہنچا، مجھے فون آ گیا کیونکہ ججمنٹ آ گئی تھی اتنی دیر میں لاہور ہائی کورٹ کی، حمزہ شہباز کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے۔ ہم نے جو کہا ہوا ہے، ظاہر ہم پریمپٹ نہیں کر سکتے ججمنٹ، لیکن یہ بات بظاہر کہیں ڈکی چھپی نہیں تھی کہ وہ انلیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی اس امپورٹڈ رجیم کے آپریشن جو امریکہ کا اسپانسر تھا اس کے ذریعے سے اس کو بٹھایا گیا تھا۔ تو 5 بجے سے لے کے اور ابھی کوئی 15 منٹ پہلے میں آیا ہوں اپنے لا آفس میں۔ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ٹائم گزرا اور وہاں پہ ہم نے مشورہ کیا کہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے۔ کن گراؤنڈس کے اوپر اس کی طرف میں بعد میں جاتا ہوں، پہلے میں آپ کو آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کیا ہے۔ جو آج بھی پاکستان تحریک انصاف، اس کے پاس اکثریت ہے پنجاب کے صوبے کے اندر، جس کا مرکز میں ہماری اکثریت ہے، اور مانگے تانگے کی اور لوٹوں کی ووٹوں کے ذریعے سے دونوں جگہ رجیم باپ بیٹا کی وہ بٹھائی گئی تھی۔ باپ بیٹا کو بٹھانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ناجائز کام کرتے ہیں دونوں، جانے پہچانے ملزم ہیں، مجرم ہیں، مطلوب ہیں، تو اس لیے جو کہا جائے گا وہ مانیں گے۔ کسی اور جگہ سے شاید کوئی غیرت اٹھ کھڑی ہوتی اور شاید کسی کا ضمیر اس کو تنگ کرتا ہے، اس لیے اس کو رول آؤٹ کر دیا گیا رجیم چینج کے پلان کے ذریعے سے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے جو اعتراضات اٹھائے تھے آج اور اس پہ موقف تھا عمران خان کا، اس کو درست مانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے بعد۔ جو ہماری 63A والی تھی جس کے نتیجے میں لوٹے وہ محروم ہوئے اپنی نشستوں سے، اور پنجاب میں 17 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم نے چیلنج کیا جو اس کو لارجر بینچ ایک 5 رکنی تھا، اس میں 4-1 کی ججمنٹ آئی ہے، اور اس ججمنٹ کے اندر کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو انتخاب تھا حمزہ شہباز کا وہ آئینی نہیں تھا۔ جب آئینی انتخاب نہ ہو تو بطور وکیل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ یوسرپر آ کے بیٹھا، جس طرح یوسرپر اس سے پہلے آ کے بیٹھتے رہے، باوردی آ کے بیٹھے اور سویلین بھی یوسرپر بیٹھے، یہ سویلین یوسرپر تھا۔ تو ایک تو اس کے خلاف آئینی کارروائی ہونی چاہیے کہ اس نے آئین توڑا تھا اور آئین توڑ کے وہ اقتدار میں آیا تھا، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کسی کو بھی، اس لیے ایک تو وہ بنتی ہے کارروائی۔ دوسرا اس کے خلاف یہ کارروائی بنتی ہے کہ جتنا عرصہ یہ رہا ہے جو مائنورٹی ججمنٹ ہے اس کے اندر ڈی فیکٹو ایک پرنسپل ہے، اس کو آپ نظریہ ضرورت وکیلوں کی زبان میں وکیل کہتے ہیں اس کو بھی، تو اس کے تحت یہ کہا گیا کہ اس کے عرصے کے اندر جو اقدامات ہوئے ہیں وہ درست ہیں۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ ڈی فیکٹو ڈاکٹرائن والا جو تھا وہ ایک عبدالحمید ڈوگر کو جب چیف جسٹس کے عہدے سے ان کے پیئرز نے خود ہی ہٹا دیا تو کہا کہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ سارے پروٹیکٹڈ ہیں، لیکن وہ عدالتی فیصلے تھے، یہ انتظامی فیصلے ہیں، وہاں پیسوں کا کوئی سوال نہیں تھا۔ یہاں پہ اربوں روپے قوم کے ان کو لوٹا گیا، اور اربوں روپے کی لوٹ مار مزید ہوئی ہے۔ ان کیسز کی میں بات نہیں کر رہا جو ماضی کے کیسز تھے۔ اب اس کا جو تیسرا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت غلط پریسیڈنٹ تھا کہ جو پنجاب 60% پاکستان ہے آبادی کے اعتبار سے، تو اس کے اندر اگر اتنی بڑی آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج شام کو حمزہ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اس کے خلاف پراسیکیوشن شروع ہونی چاہیے تھی آئین توڑنے کی، اور اس کے جو سہولت کار تھے ان کے خلاف بھی۔ لیکن اس ججمنٹ کو ہم نے ایگزامن کیا بڑا کیئرفلی، اور اس کے ہم نے نتائج مرتب ہوئے جو ہمارے سامنے، وہ اس طرح سے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ وہ نتائج ان کے حوالے سے جو پارٹی پالیسی ہے وہ عمران خان نے ہم نے بیٹھ کے طے کی تھی، اس پہ اپنی اسپیچ انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو آپ دیکھ لیں۔ پہلا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں یہ فائنڈنگ آ گئی، بلکہ اس سے پہلے میں لے چلتا ہوں آپ کو کہ سی ایم کا عہدہ جو ہے پی ایم کے عہدے کی طرح سے وہ ایک آئینی عہدہ ہے۔ آئینی عہدے کو اگر آئین توڑ کر غیر آئینی طریقے سے کوئی شخص اس پہ یوسرپر بیٹھتا ہے تو اس کے خلاف آرٹیکل 6 بنتا ہے۔
اور اگر کوئی شخص ہٹایا جاتا ہے اس گراؤنڈ کے اوپر کہ غیر آئینی تھا تو تب بھی اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اسی طرح کی. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو سر پر ہٹنے والا تھا اس کو ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ بیٹھا رہے گا اور الیکشن ہوں گے. اس کے نتائج ہیں اور ان کے نتائج کے اوپر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اس کا پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ جس کو عدالت نے نااہل قرار دیا ہے وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے، اور جس کا انتخاب غیر آئینی قرار دیا گیا وہ آئینی عہدے پہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک دن تو بڑی لمبی چیز ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا. اس میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں ان کو آپ ملٹیپلائی کر لیں. اس کا جو دوسرا پہلو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس میں تیسرا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کہا یہ گیا ہے کہ کل شام کو بیٹھ کے یہ انتخاب کر دیں. اب وہ انتخاب کرائے گا کون؟ ایک وہ بیٹھا ہوا جو غیر آئینی، دوسرا وہ غیر آئینی طریقہ جو ہے وہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کرائے گا. وہ ایک متنازع آدمی ہے، جو الیکشن کرانے کا اختیار ہے وہ اسپیکر کے پاس ہے، اور اس میں کس نے ووٹ کون سا کاسٹ کرنا ہے، کون سا درست ہوا، کون سا ریجیکٹ کرنا ہے، یہ بھی اسپیکر کا اختیار. یہ الیکشن کمیشن کا اختیار جو آئینی عہدے کے الیکشن یہ والے ہیں ان کے اندر سی ایم کے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ اختیار سیدھا اسپیکر کے پاس. اب وہ ڈپٹی اسپیکر وہ جو متنازع آدمی ہے جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی دوسری ہماری اتحادی جماعت مسلم لیگ کیو وہ گئے ہوئے ہیں عدالت میں، تو وہ متنازع آدمی اگر الیکشن کرائے گا تو ظاہر ہے وہ متنازع ہوگا. اس کا ایک اگلا پہلو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جب لوٹے گئے اور ان ڈیفیکشن کلاز کے بارے میں ججمنٹ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس پر میں نے آرگو کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس کے نتیجے میں 5 سیٹیں ہماری خالی ہو گئیں. وہ سیٹیں کس کی ہیں؟ وہ خواتین کی اس میں شامل ہیں اور اقلیتوں کی بھی شامل ہیں. آئین یہ کہتا ہے اور الیکشن ایکٹ کا 130 یہ کہتا ہے کہ جو ہی یہ 5 آدمی ہٹے کسی وجہ سے ریزائن کر گئے، وہ تو اتنی غیرت ہو تو پھر یہ صورتحال لوٹا بازی اور ضمیر فروشی کی پیدا نہ ہو، اور وہ ڈیفیکشن کی وجہ سے ہٹ گئے جب، تو نیکسٹ ان لائن 5 جو بندے پاکستان تحریک انصاف نے دیے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ 2 مہینے کا عرصہ لگا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے انکار کیا. ہم چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن لے کے، وہاں پہ 5 ریٹ پٹیشنز کا آج فیصلہ ہوا ہے. 2 ICA تھی انٹرا کورٹ اپیل جو سنگل بینچ کی ججمنٹ کے فیصلے کے خلاف تھی، ان میں سے 2 تھی کو وارنٹو ریٹ. کو وارنٹو ریٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک عہدہ اس کے پاس ہے جو اس عہدے کا اہل نہیں ہے، اس کو پوچھا جاتا ہے تم بتاؤ کہ تم ثابت کرو، اس کو نوٹس جاری ہوتا ہے ایک اسٹیچوٹری اور جوڈیشل کہ ثابت کرو کہ تم اہل ہو. جب وہ ثابت نہ کر سکے اس کو نااہل قرار دیا جاتا ہے تو وہ نااہل ہو گیا. تیسرا جو بچتی ہیں وہ تھیں وہ جن کے اندر کہا گیا تھا کہ جو الیکشن پروسیس ہے اس کو یہ کیا جائے یہ نہ کیا جائے. تو یہ بائی اینڈ لارج جو ریشو آف دی ججمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر آئینی قرار دیا گیا اور غیر قانونی قرار دیا گیا اس کے الیکشن کو. باقی تفصیلات اس وقت پوری میرے سامنے نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو جتنا شارٹ ججمنٹ جو میں نے دیکھی ہے وہ اس پہ میں نے آپ کو کامنٹ کر دیا. اب اس کا اگلا پہلو یہ نکلا کہ کل کیا الیکشن ہو سکتا ہے. لاجسٹکلی پاسبل نہیں ہے. ایک طرف آپ دیکھ لیں اٹک کہاں ہے، اور دوسری طرف آپ راجن پور دیکھ لیں، اور تیسری طرف آپ دیکھ لیں رحیم یار خان. اتنے لوگ کس طریقے سے جمع کیے جا سکتے ہیں اتنے وقت میں؟ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک مذہبی فریضہ ہے، وہ بنیادی رکن اسلام ہے، حج کرنے کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں حج کے لیے. ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے حج چھوڑ کے آ جاؤ اور یہ کرو؟ اس لیے یہ ممکنات میں سے نہیں. پھر کچھ لوگ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، یہ بڑی تعداد بنتی ہے، اور فیصلہ یہ 1 ووٹ اور 2 ووٹ والی گورنمنٹس بن رہی ہیں. اس لیے فیصلہ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کسی کو ڈس فرینچائز نہ کیا جائے اور سب کو ووٹ کا حق ملے. اب 5 وہ جن کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئے، ابھی تک پبلک فیکٹ ہے کہ کورٹ نے کہہ دیا نوٹیفیکیشن جاری کرو، لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک جاری نہیں کر رہا. ایک وہ 5 یہ ہو گئے، اور جو کوئی درجن سے بھی زیادہ ارکان باہر گئے وہ بھی نکل گئے درمیان میں سے، اور 20 وہ ہیں جن کے حلقوں میں یہ 17 تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے. تو اس لیے جو پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف جانے میں، یہ اس کی میں نے آپ کو ایک بنیاد دی ہے فیکچول. اس کے اوپر ہم لیگو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو ہے وہ بنائیں گے، اور اس وقت کیسز تیار ہوں گے اور صبح سویرے وہ فائل ہو جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آج جو عمران خان نے اپنے خطاب میں 2 نکات ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں بحران ہے، اور بحران میں ملک کی خیر نہیں ہوتی، اور جو
ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے اندر پہلے ہی بحران ہے. اگر یہ بحرانی کیفیت میں کوئی الیکشن کرایا گیا تو اس سے بحرانوں میں اضافہ ہوگا، پاکستان کو اسٹیبلٹی نہیں مل سکے گی، اور اس الیکشن کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اس کو مسترد کر دیا جائے گا. اس لیے کہ جہاں 5-1 نہیں ہے اور 20 کا الیکشن ہو رہا ہے اور باقی درجن 2 درجن آپ لگا لیں وہ ملک سے باہر ہیں، تو کیسے الیکشن اس کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ جو آئین کے آرٹیکل 218(3) میں لکھا ہو وہ کیسے قرار دیا جا سکے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو چونکہ ججمنٹ آ گئی ہے، اس لیے اس پہ فیئر کامنٹ کی صورت میں یہ وہ سوالات ہیں جو ہم اٹھائیں گے جا کے سپریم کورٹ میں. وہ ججمنٹ اسیل کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں. یہ لارجر بینچ تھا، اگر چھوٹا بینچ ہوتا، ایک بینچ ہو تو انٹرا کورٹ اپیل ICA ایکٹ 72 کے کرمنل لا امینڈمنٹ کا ایکٹ ہے، اس کے اندر فوجداری مقدمات میں نہیں ہے، باقی سارے مقدمات میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کی جا سکتی ہے. یہ ایک پورا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو آج کا منظر نامہ تھا. اس میں سے 2 باتیں نکلتی ہیں: کیا پاکستان نے آئین پہ چلنا ہے، اور کیا پاکستان میں عوام کی مرضی چلے گی؟ کیا پاکستان میں ووٹ ڈالنے والے راج کریں گے، گرنے والے نہیں کریں گے؟ ان سوالوں کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے فوری اور منصفانہ الیکشن. اور یہ جو اس وقت صورتحال سامنے یہ پنجاب میں نئے فیصلے کے بعد، اس میں بھی ایک ہی حل ہے: پہلے نوٹیفیکیشن اور پھر الیکشن. الیکشن کوئی مکینیکل، ٹیکنیکل، کلیریکل ایکسرسائز نہیں ہوتی. یہ پورے پاکستان کے لوگ اپنا مستقبل چنتے ہیں، جس کے ہاتھوں میں اربوں کھربوں روپے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ، وہ صادق اور امین تو دور دور تک کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، ان کو سچ بولنے کا ان کو شوق ہی نہیں ہے. وہ وہی بولتے ہیں جو انہوں نے کلبری فونٹ میں کیا تھا، اور باپ دادا سے جو انہوں نے ایک روایت چلائی ہوئی ان کی پوری آل شریف کی. ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ آپ 2 تاریخ کو عمران خان آپ کا انتظار کرے گا. آپ شام کو 2 جولائی کی پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں تشریف لائیں، میں بھی آپ کا استقبال کروں گا. خوشی آپ جہاں بھی ہیں، میں آپ کی عزت، آپ کے جائز رزق اور آپ کی خیریت کی دعا کا طالب ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی بخیر رکھے. پاکستان زندہ باد.